اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین وصحبہ الاجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی مولا السلام علیکم یا ابا محمد الحسن السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی السلام علیکم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی یا جدی برِ صغیر میں اولیاء اللہ کے امام، ہم سب ادنا لوگوں کے ٹیچر رہبر شیخ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب لکھی۔ کتاب کے آغاز میں داتا صاحب فرماتے ہیں، میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کیا۔ فرماتے ہیں استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ ہم بارگاہ اللہ رب العزت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام انبیاء کرام کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام اولیاء کاملین کا واسطہ پیش کرتے ہیں، خاص طور پر داتا صاحب کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں استخارہ کرتے ہیں، خیر طلب کرتے ہیں، ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا نفع بخش ہو، آمین یا رب العالمین۔ داتا صاحب فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ خالصتاً رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، جو بولتا ہے وہ کبھی رب کو راضی کرتا ہے اور بہت دفعہ اپنے ہی نفس کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو، ہمارے نفس کو راضی نہ کرے، آمین یا رب العالمین۔ کشف المحجوب ریڈنگ سیشنز ایک دفعہ پھر اللہ کے فضل اور کرم سے جاری ہیں، اور ہم داتا صاحب کی کتاب کی وجہ سے اور اس کے ذریعے سے، اس کے وسیلے سے رب العزت کی توحید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ داتا صاحب کے صدقے، اولیاء کے صدقے ہم موحد بنیں، ہم اہل توحید میں سے ہو جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کی یونٹی اور وننس کو انڈرسٹینڈ کریں، اور پھر اگر اللہ فضل فرمائے تو اس کو ایکسپیرینس بھی کریں، اور اللہ رب العزت اپنے فضل کے مطابق ڈسکلوجرز کی بھی کچھ بھیک اور رزق ہم گناہ گاروں کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کل کی جو کانورزیشن تھی اس کا ریکیپ کرنے سے پہلے، آج غالباً 3 شعبان شروع ہو جائے گی، اور کل کا دن 3 شعبان کا دن ہوگا۔ 3 شعبان کا جو دن ہے اس دن امام حسین علیہ السلام کی برتھ ڈے ہے۔ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی امام حسین کے ساتھ، وہ اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، انپریسیڈنٹڈ محبت تھی۔ اور میرا دل کرتا ہے کہ برکت کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ ہم ضرور یہاں پہ پیش کریں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، داتا صاحب نے بھی کشف المحجوب میں اس واقعے کو لکھا ہے،
دا صاحب بھی فرماتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں بھی آتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کو ایک دفعہ اپنے اوپر اس طرح سے بٹھایا جس طرح سے کوئی جانور اپنے اوپر سواری کو بٹھاتا ہے، جیسے کوئی اونٹنی یا کوئی گھوڑا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسین سے اتنی محبت تھی کہ آپ امام حسین کو آپ نے اپنے اوپر سوار کروایا اور اپنی زلفوں کو، زلف مبارک کو امام حسین کے ہاتھوں میں دیا جیسے رینز ہوتی ہیں، اور پورے مدینے کا چکر لگایا، مدینے کا چکر لگایا۔ اپنے گھر کا یہ واقعہ نہیں ہے، اٹ واز اے پبلک اسپیکٹیکل۔ جناب عمر بن الخطاب نے امام حسین کو اس طرح سے دیکھا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح دیکھا، تو جناب عمر فاروق نے کہا کہ حسین سواری کتنی اچھی ہے، یعنی دو جہانوں کا بادشاہ جو ہے وہ تمہارے لیے اس وقت سواری کا کام کر رہا ہے۔ تو سرکار دو عالم نے بے ساختہ فرمایا، اے عمر سوار کو بھی تو دیکھو، سوار کتنا بلند مرتبہ ہے، کتنا عرفہ ہے، کتنا لافٹی ہے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں ظاہراً حیات رہے تو جناب امام حسن اور جناب امام حسین وہ کوائٹ لٹرلی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، اور they were literally apple of the eyes of Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ امام حسین کی نسبت سے، یہ اس دن کو جو نسبت حاصل ہے، امام حسین کے صدقے یہ جو بلا ہم پر آئی ہے، عالم اسلام پر بھی آئی ہے اور کل عالم دنیا پر اس وقت ہے، امام حسین کے صدقے اس میں تخفیف ہو، اس سے ہماری جان چھٹے، اور سب کو امام حسین کے صدقے اللہ رب العزت اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ امام حسین کی جو سنت ہے، ان کے لیے ان کی جو سٹرگل ہے، ہم ان کے نقش قدم پر چل سکیں، اور وقت کے یزیدوں سے اللہ ہمیں دور کرے اور ہمیں حسینی بنا دے۔ اور حسینی بننا ایک خاص قسم کی ریچول کو اڈاپٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے کیریکٹر کو اسیمولیٹ کرنا ہے، ان کے کیریکٹر کو انڈرسٹینڈ کر کے اپنی ذات کے اوپر طاری کرنا ہے۔ جنرلی آج کل بہت سے ہمارے بھائی جو ہیں وہ اس بات پر ایڈمنٹ ہیں کہ وہ مساجد میں جائیں، تو مساجد میں عام حالات میں جانا تو بہت ہی اچھی بات ہے اور جانا چاہیے، اور بلکہ بہت ہی نبی پاک کی سنت ہے یہ، لیکن جب کمیونٹی پر کوئی خطرہ ہو تو اس خطرے کی وجہ سے آپ کو بعض اوقات کچھ چیزوں کو ترک کرنا پڑتا ہے۔ تو جیسے امام حسین علیہ السلام کو یہ سمجھ آئی کہ حج کے اندر ان کو بھی شہید کیا جائے گا اور کمیونٹی میں بھی بلڈ شیڈ پھیلے گا اور مکہ اور عرفات کی جو حرمت ہے اس کو پامال کیا جائے گا، تو امام نے مناسب سمجھا کہ اپنے حج کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے اس بات کو گوارا کیا کہ وہ اکیلے شہید ہو جائیں یا ان کا خانوادہ شہید ہو جائے، لیکن ان کی کمیونٹی پروٹیکٹڈ رہے۔ تو یہ حکمت کی بات ہے اور ہمارے مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور اللہ رب العزت ہم سب پر کرم کا معاملہ کرے اور ہمیں انڈرسٹینڈنگ عطا فرمائے، آمین۔ تو ہم دوبارہ سے کل جہاں سے کانورزیشن رکی تھی ہم وہیں سے آگے چلیں گے۔ داتا صاحب توحید کے اوپر کانورزیشن کر رہے ہیں، تو توحید کے بارے میں داتا صاحب نے بڑی امپورٹنٹ کانورزیشن کی ہے۔ کل کا جو آرگومنٹ ہے اگر ہم اسے کوئکلی ریکیپ کریں تو داتا صاحب نے فرمایا تھا کہ اللہ والوں نے خدا کو ون سمجھا ہے، وہ جو اللہ والوں نے جو اللہ کی وحدانیت کو سمجھا ہے، وہ سوچ و بچار اور فکر کے بعد، ریفلیکشن کے بعد، بلائنڈ تقلید کے بعد نہیں، بلائنڈ ایمولیشن کے بعد نہیں، بلکہ انہوں نے اس دنیا کے اوپر غور کیا ہے۔ اللہ والوں نے جب دنیا میں غور کیا تو دنیا میں ان کو بہت سی اشیاء نظر آئیں، چاند، پہاڑ، سورج، ستارے، اور یہ تمام چیزوں پر جب انہوں نے غور کیا تو یہ تمام چیزیں اپنی ذات میں ٹیمپرری تھیں، اپنی ذات میں یہ طاقتور نہیں تھیں بلکہ اپنی ذات میں ٹیمپرری تھیں، حادث تھیں، لیکن یہ حادث چیزیں مل کر ایک ہارمونیس قسم کی یونیورس بنا رہی تھیں۔ تو اللہ والوں نے غور کیا اور انہوں نے کہا کہ ضرور اس کے پیچھے کوئی پرفیکٹ ڈیزائنر ہے، پرفیکٹ کریٹر ہے، اور اس پرفیکٹ کریٹر کا ایک ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر دو کریٹرز ہوں یا ایک سے زیادہ کریٹرز ہوں
تو وہ ایک دوسرے کے محتاج ہوں گے، اور جو ایک دوسرے کا محتاج ہے یہ اس کی امپرفیکشن کی دلیل ہے، اور امپرفیکٹ کریٹرز پرفیکٹ یونیورس کو نہیں بنا سکتے، تخلیق نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے لاجکلی بھی یہ ڈیرائیو کیا ریفلیکشن کے بعد، تھاٹ کے بعد، کہ اللہ رب العزت جو کہ پرفیکٹ کریٹر ہے وہ ایک ہی ہو تو پرفیکٹ ہے، اگر ایک سے زیادہ ہو تو وہ پرفیکٹ نہیں ہوگا، اور اس کی جو کریشن ہے اس میں بھی ہمیں ہارمنی نظر نہیں آئے گی۔ لیکن کیونکہ اس یونیورس میں ہمیں ہارمنی نظر آ رہی ہے، تمام پلانٹس، تمام باڈیز، تمام سٹارز، دریا، پہاڑ اپنے اپنے مقرر کردہ راستوں پر چل رہے ہیں، ان میں ہارمنی ہے، اس لیے ان کے پیچھے ایک، دو نہیں بلکہ ایک پرفیکٹ کریٹر ہے، اور ایک سے زیادہ ہوں گے تو وہ امپرفیکٹ ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کے ہی محتاج ہوں گے۔ اور پھر کل داس صاحب نے یہ بھی عرض کی، فرمایا کہ یہ جو زوراسٹرینز ہیں، آتش پرست ہیں، انہوں نے پرنسپل آف ڈویلٹی دیا ہے، ایک طرف نور، ایک طرف ڈارکنس، ایک طرف یزدان، ایک طرف اہرمن۔ اسی طرح فلاسفرز نے، مٹیریلسٹ فلاسفرز نے دو چیزوں کو ڈیوائیڈ کیا، ایک طرف پاور، ایک طرف فزیکیلٹی۔ اسی طرح ایسٹرونامرز نے اور ایسٹرولوجرز نے ستاروں کی موومنٹ، جو کہ 7 ستارے ہیں آپس میں موو کر رہے ہیں، اور ان کی موومنٹ سے اس دنیا کے اوپر اثر ہو رہا ہے، تو وہ 7 ستارے ایک گاڈ کا رول پلے کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے، معتزلائٹس نے یہ کہا ہے کہ جی خدا نے کریٹ کیا اور اب خدا کوئی رول پلے نہیں کر رہا، قیامت میں ملاقات کرے گا۔ تو داس صاحب کہہ رہے ہیں یہ سارے آرگومنٹس فلاڈ ہیں اور یہ سارے آرگومنٹس غلط ہیں۔ اور داس صاحب نے کہا کیونکہ میں کتاب مسٹسزم پہ لکھ رہا ہوں، اسپرچویلٹی پر لکھ رہا ہوں، تو فی الوقت میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کر رہا، ورنہ میں لاجکلی ان سارے آرگومنٹس کو ریبٹ کر سکتا ہوں، اور اس کے لیے میں نے ایک علیحدہ سے کتاب لکھی ہے، الرعایۃ بحقوق اللہ، اللہ کے حقوق کی رعایت، اللہ کے حقوق کی نگرانی۔ تو وہ لاجیکل آرگومنٹس اس میں پڑھے اور توحید کو لاجیکلی سمجھے۔ تو یہ کل کی کانورزیشن تھی۔ داس صاحب نے آخر میں یہ فرمایا تھا کہ اب ہم گرینڈ صوفی ماسٹرز کی کوٹیشن دیکھتے ہیں کہ انہوں نے توحید کو کیسے سمجھا۔ تو آج ہم یہیں سے کانورزیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ داس صاحب فرماتے ہیں، یہ پیج نمبر 258 ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، جہاں سے توحید کے متعلق مشائخ کے رموز۔ داس صاحب فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی سے روایت ہے کہ شیخ جنید نے فرمایا، توحید قدیم کو حوادث سے علیحدہ اور ممیز کرنا ہے۔ اس جملے کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں، توحید، یونٹی اینڈ وننس آف اللہ، قدیم کو، قدیم اٹرنل، حوادث ٹیمپرری بینگز۔ توحید قدیم کو، اٹرنل کو ٹیمپرری بینگز سے سیپریٹ اور ڈسٹنگوش کرنا ہے۔ یعنی توحید یہ ہے کہ آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ جتنی ٹیمپرری بینگز ہیں اس دنیا میں، اور جو کہ ساری بینگز ہی ٹیمپرری ہیں، وہ دوسری کیٹیگری ہے، اور اللہ ایک اکیلا وہ قدیم ہے اور وہ دوسری کیٹیگری ہے۔ تو یہ دو کیٹیگریز ہیں اور ان کو ہم نے علیحدہ سمجھنا ہے۔ اب داتا صاحب اس کی ایکسپلینیشن دینے لگے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں، یعنی کہ تو قدیم کو حوادث کا محل نہ جانے۔ پہلی بات، اللہ قدیم ہے، اٹرنل۔ حوادث کا محل یعنی حوادث کا کنٹینر۔ اللہ رب العزت نعوذ باللہ کوئی کنٹینر نہیں ہے جن کے اندر ٹیمپرری بینگ زندہ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قدیم کو حوادث کا محل نہ جانے، جو اٹرنل ہے حوادث کا کنٹینر نہیں ہے، جو ٹیمپرری بینگز ہیں ان کو کنٹین کیے ہوئے نہیں ہے۔ یعنی یہ جتنی کائنات ہے، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کوئی کنٹینر ہے اور یہ کائنات اس کے اندر ہے اور یہ زندہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو قدیم کو
حوادث کا محل نہ جانے اور نہ حوادث کو قدیم کا محل سمجھے، اور نہ ہی تم یہ سمجھو کہ یہ جو ٹیمپرری بینگز ہیں اور یہ یونیورس ٹیمپرری ہے، یہ اللہ کو کنٹین کیے ہوئے ہے۔ نہ اللہ نے ٹیمپرری بینگز کو اپنے اندر کنٹین کیا ہوا ہے، اور نہ ہی اللہ کسی ٹیمپرری بینگ کے اندر کنٹینڈ ہے۔ تو قدیم کو حوادث کا محل نہ جانے، نہ حوادث کو قدیم کا محل سمجھے۔ نہ خدا نے ٹیمپرری بینگز کو کنٹین کیا ہے، اور نہ ہی وہ ٹیمپرری بینگز میں کنٹین ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ جان لے کہ حق تعالی قدیم ہے اور تو حادث ہے۔ اس بات پر ایمان لے آؤ کہ حق تعالی قدیم ہے، اٹرنل ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور تم حادث ہو، تم ٹیمپرری ہو، تم ٹیمپورل ہو۔ اب یہ ایک لائن میں ویسے یہاں پہ کہہ رہا ہوں، اس کو شاید آپ ڈالیے گا نہیں، لیکن یہ وحدت الوجود اور جو وحدت الوجود کا مسٹیکل سکول آف تھاٹ ہے، اس کے بالکل برعکس داتا صاحب بات کر رہے ہیں۔ داتا صاحب پرنسپل آف سیپریشن کی بات کر رہے ہیں کہ گاڈ اور ٹیمپرری بینگز میں ہمیشہ کی سیپریشن ہے۔ داتا صاحب کی توحید میں یا شیخ جنید کی توحید میں یہ سیپریشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو اور ہمیں پرنسپل آف سیپریشن پر پیدا کیا ہے، پرنسپل آف یونین پر پیدا نہیں کیا۔ یہ جو جملے آپ کو ملتے ہیں آل از گاڈ، گاڈ از آل، داتا صاحب اس کو ریبٹ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آل از گاڈ اور گاڈ از آل۔ تو یہ وحدت الوجود کا جو سکول آف تھاٹ ہے، داتا صاحب وجودی نہیں ہے، اسی لیے وجودی لوگ داتا صاحب کو پڑھتے نہیں ہیں اور داتا صاحب کو نعوذ باللہ آرڈنری سمجھتے ہیں، یا داتا صاحب کو بگنر کا صوفی سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بہرحال اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو داتا صاحب فرما رہے ہیں تو قدیم کو حوادث کا محل نہ جانے، نہ حوادث کو قدیم کا محل سمجھے، اور یہ جان لے کہ حق تعالی قدیم ہے اور تو حادث ہے۔ تیری جنس سے کوئی چیز اس کے ساتھ پیوست نہیں ہو سکتی۔ آپ ایک جنس ہیں، آپ ایک سبسٹنس ہیں، آپ ایک مٹیریل باڈی ہیں، آپ رب میں پیوست نہیں ہو سکتے جا کے، امپاسبل۔ اس کی صفات میں سے کوئی چیز تیرے اندر نہیں مل سکتی۔ اللہ کی کوئی اس کی جو ایٹریبیوٹ ہے وہ تیرے اندر نہیں آ سکتی۔ تیرے اندر تیری ایٹریبیوٹس آئیں گی، اور ہاں تیری ایٹریبیوٹس کو اللہ پاور دے سکتا ہے، تجھے زیادہ پاور مل سکتی ہے، مگر کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کی ایٹریبیوٹ کسی ٹیمپرری بینگ کے اندر آ جائے۔ داتا صاحب ایکسپلین کر رہے ہیں کہ توحید قدیم کو حوادث سے علیحدہ کرنے کا نام ہے، اس کی ایکسپلینیشن چل رہی ہے۔ تیری جنس سے کوئی چیز اس کے ساتھ پیوست نہیں ہو سکتی، اس کی صفات میں سے کوئی چیز تیرے اندر نہیں مل سکتی، کیونکہ قدیم حادث کا ہم جنس نہیں ہوتا، بلکہ قدیم حوادث کے موجود کے وجود ہونے سے پہلے سے تھا۔ تو داتا فرما رہے ہیں کہ اس بات کو بالکل اپنے اندر اتار لو۔ بعض اوقات آپ کو مسٹیکل پوئٹری ملتی ہے جو لو بیسڈ پوئٹری ہوتی ہے، اور لو بیسڈ پوئٹری میں ہم اللہ کے ساتھ یونین یا کمیونین کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ یونین یا کمیونین کبھی بھی فزیکل لیول پہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ پرنسپل آف توحید کے خلاف ہے، وہ ون ہے ہر طرح سے۔ تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں وہ تیرے ساتھ پیوست نہیں ہو سکتا، اس کی ایٹریبیوٹ تیرے اندر نہیں مل سکتی، کیونکہ قدیم اٹرنل اور ٹیمپورل ٹیمپرری بینگز ان دونوں کا سبسٹنس ہی علیحدہ علیحدہ ہے، یہ دونوں علیحدہ ہیں بالکل۔ اور اٹرنل بینگ یعنی اللہ رب العزت وہ حوادث کے پیدا ہونے سے یا حوادث کے موجود ہونے سے پہلے سے تھا۔ تو حوادث تو بعد میں آئے ہیں، وہ تو ہمیشہ سے تھا،
تو اب اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ آپ کو اپنے اندر پیوست نعوذ باللہ کرے یا اپنی ایٹریبیوٹ آپ کے اندر اتارے؟ اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے یہ کام کرنے کی، کیونکہ وہ اس کریشن کے پروسیس سے پہلے اکیلا ایگزسٹ کر رہا تھا اور ہمیشہ سے ایگزسٹ کر رہا تھا. جب رب العزت یعنی جب حوادث کے وجود سے پہلے قدیم حادث کا محتاج نہیں تھا تو حوادث کے وجود کے بعد بھی ان کا محتاج نہیں ہوگا. جب اللہ رب العزت اس کائنات میں جو ٹیمپرری بینگز کو کریٹ کیا گیا ہے ان کی کریشن سے پہلے موجود تھے اور ان کے محتاج نہیں تھے، تو اب ان کی کریشن کے بعد وہ ان کے محتاج کیسے ہو جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا. اور یہ اختلاف ان لوگوں کا ہے جو ارواح کو قدیم کہتے ہیں، اور ان کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے. ایک پورا اسکول آف تھاٹ تھا نا جب ہم نے اسپرٹ کو پڑھا تھا، اسپرٹ والے چیپٹر کو، وہ یہ کہتا تھا کہ اسپرٹ قدیم ہے، یعنی اسپرٹ اللہ کی پراپرٹی ہے اور وہ اسپرٹ بندے کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے، اسی لیے ہمارا گاڈ کے ساتھ کنیکشن ہے. تو داتا صاحب نے ان کی وہاں پر شدید خبر لی تھی. اور آپ جب بھی وحدت الوجود کے اسکول آف تھاٹ کے کسی اسٹوڈنٹ سے یا اسکالر سے ملیں گے تو وہ آپ کو قرآن کی وہ آیت پیش کرے گا کہ میں نے اپنی روح پھونکی. داتا صاحب کے ہاں وہ روح جو پھونکی گئی ہے وہ کوئی اللہ کی اپنی پراپرٹی یا اللہ کا کوئی فزیکل ایلیمنٹ نہیں ہے جو اللہ نے ہمارے اندر اتار دی ہے. وہ روح کا پھونکا جانا اللہ کا ایک ایکشن ہے، لیکن اس کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی کوئی پراپرٹی ہمارے اندر آ گئی ہے. داتا صاحب کے ہاں روح ایک کریٹڈ چیز ہے، وہ بھی حادث ہے، اور ایک حادث چیز کو اللہ نے حادث لوگوں کے جسموں کے اندر اتارا ہوا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ روح قدیم ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ روح اللہ کی پراپرٹی ہے، اور وہ پراپرٹی کیونکہ ہماری باڈیز کے اندر ہے، ہماری باڈیز نے اس کو کنٹین کیا ہوا ہے، تو آل از گاڈ، گاڈ از آل. تو داتا صاحب اس کو ریبٹ کر رہے ہیں، ریجیکٹ کر رہے ہیں اس پورے نوشن کو. تو داتا صاحب نے کیا کہا؟ داتا صاحب فرما رہے ہیں، یعنی ان شارٹ، ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ، کہ رب العزت بندوں کا محتاج نہیں ہے، پہلی بات. نمبر 2، وہ کسی کو اجازت نہیں دیتا کوئی اس کے ساتھ آ کے مکس ہونے کی کوشش کرے یا فزیکلی ملنے کی کوشش کرے، اور وہ اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ اس کا کوئی ذاتی ایٹریبیوٹ کسی ٹیمپورل بینگ کے اندر آئے. وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا. ہاں وہ کریٹ ضرور کرتا ہے، وہ ایلیویٹ ضرور کرتا ہے اپنے بندوں کو، مگر وہ ایک فاصلہ اس میں بھی برقرار رکھتا ہے، ایک ڈسٹنس اس میں بھی مینٹین رکھتا ہے. اور وہ اللہ ہی ہے، اور وہ اکیلا ہی ہے، اور وہ اکیلا ہی رہے گا. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسپرٹس کو پھر انہوں نے یہاں پہ ریفر کر دیا ہے کہ اسپرٹس کو اٹرنل نہیں سمجھنا جو ہمارے اندر ہے. دے آر ناٹ اٹرنل. دادا صاحب کہتے ہیں جب کوئی شخص قدیم یعنی اللہ کو حادث میں اترنے والا، حلول کرنے والا کہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا نا، فرقہ حلولیہ بھی اور بھی لوگ ایسے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ کسی باڈی کے اندر چلے جاتے ہیں، حلول کر جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو داتا صاحب اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. داتا صاحب کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص اللہ کو کسی ٹیمپرری بینگ میں حلول کرنے والا کہے یا حادث کو قدیم کے ساتھ متعلق جانے، وہ کہے کہ یہ ٹیمپرری بینگ اللہ کا رشتہ دار ہے، متعلق ہے، اس سے تعلق رکھتا ہے، تو پھر حق تعالیٰ کے قدیم ہونے اور حادث عالم کے حادث ہونے پر کوئی دلیل باقی نہیں رہے گی. اور یہ دہری لوگوں کا مذہب ہے. دہری کہتے ہیں ایتھسٹ. یہ بڑی سخت لینگویج دادا صاحب استعمال کریں. دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ کہہ لیں کہ اللہ بندے کے اندر حلول کر جاتے ہیں یا بندے کا رب کے ساتھ کوئی فزیکل ریلیشن شپ ہے، جیسے نعوذ باللہ کرسچنز یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ حادث اللہ کے ساتھ ایک رشتہ داری میں ہے، تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں یہ دہرویت ہے، یہ ایتھزم ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ ریلیجن نہیں ہے، یہ مسٹسزم نہیں ہے، یہ اسپرچوالٹی نہیں ہے. سو اس برے عقیدے سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں.
ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ کی کسی بندے کو نعوذ باللہ اللہ کہہ دیں، اللہ کی کسی تخلیق کو نعوذ باللہ اللہ کہہ دیں، یا اللہ کی کسی تخلیق میں اللہ مکس ہو گیا اس کو یہ کہہ دیں. یہ نہیں ہوگا کبھی بھی. تو یہ باتیں بڑی ہی نازک ہیں، بڑی باریک ہیں. مطلب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گفتگو کی تھی اور بیری کا وہ درخت تھا سٹارٹ میں، تو وہ بیری میں اللہ نعوذ باللہ مکس نہیں ہوئے ہوئے تھے، حلول نہیں ہوئے ہوئے تھے. اس بات کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. وہ اس وقت ایک پورٹل ہو سکتا ہے، وہ درخت ایک سکرین ہو سکتی ہے، جیسے اب یہ لیپ ٹاپ یہاں پہ پڑا ہوا ہے، ایک وہ میڈیم ہو سکتا ہے، مگر وہ اس کے اندر اللہ نعوذ باللہ نزول کیا ہوا تھا انہوں نے یا حلول کیا ہوا تھا، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے. اور جو ایسا سمجھے گا تو وہ اللہ کو، کیونکہ اللہ انفینٹ ہے، اللہ جو انفینٹ ہے وہ کسی لمیٹڈ کنٹینر کے اندر کنٹین نہیں ہو سکے گا. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو صاحب کہتے ہیں اس برے عقیدے سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اچھا ایک چیز میں اور یہاں پہ شیئر کر دوں. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے جو اکثر میں بھی کوٹ کرتا ہوں، تو اس کو بھی جب ہم کوٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم نے فزیکلی نہیں سمجھنا. جو حدیث قدسی اللہ خود کہتے ہیں میرے کچھ بندے جب نفل پڑھتے ہیں میں ان کے قریب ہو جاتا ہوں، کہ میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں. اس حدیث کو ہم فزیکلی نہیں سمجھیں گے کبھی بھی کہ اللہ رب العزت کی کوئی پراپرٹی اس کے ہاتھ کے اندر آ گئی ہے. نہیں، اللہ نے ان کو ایک پاورفل ہاتھ دے دیا، یا قربت کا اللہ اظہار کر رہے ہیں، نیئرنس کا اظہار کر رہے ہیں اس بندے کے ساتھ. لیکن نعوذ باللہ وہ بندہ یہ کبھی بھی کلیم نہیں کر سکتا نعوذ باللہ کہ میں اللہ ہو گیا ہوں یا میرا یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی نعوذ باللہ. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا کہ حبیب آپ نے پتھر نہیں مارے، میں نے مارے ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا ہاتھ اللہ کا، خود انہوں نے. تو اللہ یہ کہہ سکتے ہیں محبت میں، قربت میں، لیکن اس کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ وہ فزیکل یونین ہے، کہ داتا صاحب ہمیں جھنجھوڑنے ہیں یہاں پہ کرنا کبھی بھی. تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں الغرض ان شارٹ اشیاء حادثہ، یہ جو کریٹڈ بینگز ہیں، ٹیمپرری بینگز ہیں، اشیاء حادثہ کی سب حرکات توحید کی دلیلیں ہیں. دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کریٹڈ چیز ہے اور کریٹڈ چیزوں کی جو موومنٹ ہے، یہ توحید کا آرگومنٹ ہے کہ پیچھے کریٹر بیٹھا ہوا ہے جو ان کو چلا رہا ہے. یعنی یہ توحید کا آرگومنٹ ہے. اللہ رب العزت کوئی ان چیزوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے حکم کے تحت یہ چیزیں چل رہی ہیں. اٹ از این آرگومنٹ آف توحید، اٹ از اے سمبل آف توحید. یہ خود اللہ نہیں ہو سکتی کبھی بھی یہ چیزیں. الغرض اشیاء حادثہ کی سب حرکات توحید کی دلیلیں ہیں اور خداوند تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس قدیم کے ثابت کرنے پر گواہ ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو کریٹڈ چیزیں ہیں یہ اللہ کی پرفیکٹ قدرت کو ڈینوٹ کر رہی ہیں کہ پیچھے کوئی کریٹر ہے، اور ان کا ٹیمپرری ہونا رب کے قدیم ہونے پر دلیل دے رہا ہے. رب کی جو قدامت اور اٹرنیٹی ہے یہ اس کے سمبلز ہیں، یہ چیزیں جو ہیں. اشیاء حادثہ کی سب حرکات توحید کی دلیلیں ہیں، خداوند تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس قدیم کے ثابت کرنے پر گواہ ہیں، لیکن انسان ان سے غافل ہے. دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ انسان غفلت اختیار کیا ہوا ہے. انسان کا کام یہ ہے کہ جب وہ چاند ستارے، پہاڑوں، نیچرل بیوٹی اور اس دنیا کو دیکھے تو وہ ان سائن سے اللہ کی طرف پہنچے، اللہ کو لوکیٹ کرنے کی کوشش کرے. لیکن انسان چیزوں میں پھنسا رہتا ہے اور غفلت اختیار کر لیتا ہے. تاسا فرماتے ہیں جو اپنے دل میں اس کے غیر کو چاہتا ہے، جو اپنے دل میں اس کے غیر کو چاہتا ہے یا اس کے ذکر کے علاوہ غیر کے ذکر سے آرام پاتا ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ عجیب سی بات ہے، ریٹوریکل کوسچن. دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تو سیٹسفائی ہونا چاہیے تھا اللہ کے ذکر سے.
آپ کو تو محبت کرنی چاہیے تھی اللہ سے، مگر آپ اللہ کے غیروں سے سیٹسفائی ہوتے ہیں، اللہ کے غیروں کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو دا صاحب کہتے ہیں، ایک شاعر جیسے کہتا ہے، عربی کا ایک شعر لے کے آئے ہیں، پاس ہر شے میں اس کی ایک نشانی ہے۔ جتنی چیزیں ہیں یہ اصل میں رب تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، سائنز آف گاڈ، سمبلز آف گاڈ، آیات الہی۔ ہر شے میں اس کی ایک نشانی ہے جو اسی کے ایک ہونے پر دلیل ہے۔ تو یہ شاعر کو جو کوٹ کیا گیا یہاں پر کہ اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، دیز آر سائنز آف اللہ تعالیٰ اینڈ دیز آر سائنز آف ہز وننس۔ تو اس لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں نا کہ قرآن جو ہے یہ ورڈ آف اللہ ہے، اور یہ جو کائنات ہے یہ ورک آف اللہ ہے۔ علامہ اقبال بھی یہ کہتے ہیں، یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ دا یونیورس از دا ورک آف آل مائٹی اللہ، قرآن از دا ورڈ آف آل مائٹی اللہ، اینڈ وی ہیو ٹو اسٹیبلش اے برج بٹوین دیز ٹو ڈبلیوز۔ ہمیں وہ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی توحید کو انڈرسٹینڈ کر لیں تو ورڈ اور ورک کے درمیان ہم نے برج قائم کرنا ہے، اس سے توحید کا پتہ چلے گا۔ جو ورڈ ہے وہ بھی آیات الہی ہیں، جو ورک ہیں وہ بھی آیات الہی ہیں۔ دے بوتھ آر سائنز آف اللہ تعالیٰ۔ ان کی نیچر ڈفرنٹ ہو سکتی ہے بٹ دے بوتھ آر سائنز آف اللہ تعالیٰ، اور دونوں سائنس جو ہیں وہ اللہ تک جوڑنے کی ہی کوشش کرتے ہیں، اگر بندہ خود کوشش کرے، مجاہدہ کرے، ریسرچ کرے، تفکر کرے۔ تو داسا فرماتے ہیں، جب تیرے نیست اور ہست کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ نیست کہتے ہیں جو ہمیں موت آ جائے گی، ہم نتھنگنس میں چلے جائیں گے، انائلیٹ ہو جائیں گے۔ ہست زندہ کرنا۔ تو داسا فرما رہے ہیں جب تیرے ہست و نیست میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تجھے زندگی بھی وہ بخشتا ہے، تجھے موت بھی وہ دیتا ہے، تو محال ہے، امپاسبل ہے کہ تیری پرورش کے اندر اس کا کوئی شریک ہو۔ اب اس جملے پر 1 منٹ کا اگر ہم کانٹمپلیٹو پاز کریں، جملہ دوبارہ دیکھ لیں، تجھے زندہ اللہ کرتا ہے، تجھے مارتا اللہ کرتا ہے، تو تیری پرورش کوئی اور کرے گا کیا؟ اور پرورش فزیکل گروتھ کا نام نہیں ہے، صرف آپ کی اسپرچول نرشمنٹ، آپ کی اسپرچول ٹریننگ، وہ بھی اللہ کی ذمہ ہے اور اللہ ہی کرے گا۔ اگر تو نے اللہ کا دروازہ ہی نہیں کھٹکھٹایا اسپرچول نرشمنٹ کے لیے، تو وہ کیوں تیری اسپرچول نرشمنٹ کرے گا؟ تو دنیاوی نرشمنٹ کے لیے تو نے ایفرٹ کی تو اللہ نے تیرے لیے دنیاوی رزق کے دروازے کھولے، تیری پرورش کی اللہ نے، تیری جاب دی، تجھے کاروبار دیا، تو ملٹی ملینر بن گیا کیونکہ تو نے وہ کوشش کی اور اللہ نے رزق کا دروازہ کھولا تیرے لیے۔ تو اسپرچویلٹی کے لیے تو نے محنت ہی نہیں کی تو اللہ کیوں دروازہ کھولے تیرے لیے؟ لیکن اگر تو دروازہ کھٹکھٹائے اسپرچول ریلم میں بھی، تو وہ پرورش، اسپرچول پرورش بھی اللہ ہی کرے گا تیری۔ اللہ کے غیروں کے دروازوں کو کھٹکھٹائے گا تو تجھے کیا ملے گا؟ تو یہ جملہ داتا صاحب کا یہ بظاہر سمپل لگ رہا ہے، مگر یہ ایک بڑا جملہ ہے کہ تجھے زندگی اور موت اگر وہ دیتا ہے تو زندگی اور موت کے درمیان تیری لائف ہے، اور وہ لائف پرورش کا تقاضا کرتی ہے، تو وہ پرورش کسی اور سے کروائے گا کیا؟ وہ نرشمنٹ بھی خود کرے گا، تو دروازہ تو کھٹکھٹا، اس کا دروازہ کھٹکھٹائے گا تو تیری اسپرچول نرشمنٹ بھی اسی کے ذمہ ہے، تو وہ کرے گا تیری۔ جو نرشمنٹ آپ اس سے مانگیں گے وہ نرشمنٹ وہ تجھے عطا کرے گا، کیونکہ وہی ہے اصل میں۔ تو بہرحال بہت بڑی بات دا صاحب کر رہے ہیں، جب تیرے نیست اور ہست کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے تو محال ہے کہ تیری پرورش کے اندر اس کا کوئی شریک ہو۔ اٹ از امپاسبل کہ اس کے علاوہ تیری کوئی پرورش کرے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں حضرت علی حجویری کے وسیلے سے، داتا صاحب کے وسیلے سے، آقا سرکار مدینہ کے وسیلے سے، امام حسین کے وسیلے سے، کہ ہم اسپرچول نرشمنٹ کے بھی بھکاری ہیں، اللہ ہمیں بھیک عطا کرے، رزق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔
اب دادا صاحب اگلے صوفی ماسٹر کو لے کے آتے ہیں، حسین ابن منصور. اور حسین ابن منصور اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ انہوں نے اپنی حالت پیشن میں ان الحق کہا تھا. تو اب دادا صاحب اس لیے ان کو لے کے آئے ہیں تاکہ جو لوگ ان کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ان کے اندر اللہ نعوذ باللہ مکس ہو گئے تھے، اور کیونکہ ان کے اندر نعوذ باللہ ہو گئے تھے تو ہمارے اندر بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ کوئی اسپریچول اسٹیشن ہوتا ہے. تو دادا صاحب حسین ابن منصور کو اس لیے لے کے آ رہے ہیں کہ ان کی کریکٹ توحید بھی لوگوں تک پہنچ جائے کہ وہ توحید کے بارے میں کیا کہتے تھے. یہاں پر اذان ہو رہی ہے، ہم اذان کے وقفے کے بعد شروع کریں گے. تو دادا صاحب فرماتے ہیں، حسین ابن منصور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توحید الہی کے میدان میں بندے کا پہلا قدم اللہ تعالیٰ کو اپنے اوصاف حقیقیہ میں منفرد نہیں بلکہ یکتائے محض سمجھنا ہے. کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں. حسین ابن منصور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توحید الہی کے میدان میں بندے کا پہلا قدم اللہ تعالیٰ کو اپنے اوصاف حقیقیہ میں منفرد نہیں بلکہ یکتائے محض سمجھنا ہے. تو دادا صاحب فرما رہے ہیں اگر کوئی سیکر ہے اور وہ توحید کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ توحید کی فیلڈ میں جب اترا ہے توحید کو سیکھنے کے لیے، توحید کا میدان ہے، جو پہلا سٹیپ اس نے لینا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی جو اوصاف حقیقیاں ہیں، تو جو ریئل ایٹریبیوٹس ہیں اللہ رب العزت کی، ریئل ایٹریبیوٹس، وہ ریئل ایٹریبیوٹس میں اللہ یونیک نہیں ہے بلکہ وہ ایبسلیوٹلی ون ہے. وہ منفرد نہیں ہے بلکہ وہ یکتائے محض ہے. اب یہاں پہ دو ورڈز استعمال ہو رہے ہیں، ایک ہے یونیک ہونا، منفرد ہونا، اور ایک ہے یکتائے محض. یونیک وہ بندہ ہوتا ہے یا وہ شے ہوتی ہے، یعنی یہ فون ہے تو مارکیٹ میں اور بھی طرح کے فونز ہیں مگر یہ ان کے مقابلے میں یونیک ہے. تو یونیکنس میں ایک کمپیریٹو سٹریک موجود ہے. جب ہم یونیک کسی چیز کو یونیک کہتے ہیں تو حضرت حسین ابن منصور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو یونیک نہیں کہیں گے کبھی بھی، کیونکہ حالانکہ یونیک بھی ایک انٹرسٹنگ ورڈ ہو سکتا تھا کہ اللہ از یونیک، لیکن جب ہم اللہ کو یونیک کہتے تو اس کے بریکٹ میں ایک چیز امپلائیڈ ہے کہ ہی از یونیک ان کمپیریزن ٹو سم ون. تو حضرت حسین ابن منصور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو یونیک کہنا بھی اللہ کی شان کے خلاف ہے، بلکہ کیا کہنا ہے؟ یکتائے محض، ایبسلیوٹلی ون. وہ اتنا ون ہے کہ وہ اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہم کر سکتے. اس کے کمپیریزن میں کوئی چیز آرگومنٹ کے لیول پر، اگزامپل کے لیول پر، کسی لیول پہ بھی لے آئیں تو بے ادبی ہو جائے گی اور وہ توحید نہیں ہوگی. کسی بھی بینگ کو جب ہم یونیک سمجھیں گے تو کمپیریٹو سٹریک ہوگی. تو ورڈز میں بھی اتنے کوشس ہو جاؤ کہ کبھی یہ نہ کہنا کہ میرا خدا یونیک ہے، بلکہ میرا خدا تو یکتائے محض ہے، ویسا تو ہے ہی کوئی نہیں، ایبسلیوٹلی ویسا کوئی نہیں ہے. تو دادا صاحب فرماتے ہیں اس لیے کہ اب دادا صاحب اس کی ایکسپلینیشن کر رہے ہیں، اگر اس فقرے کو ہم دوبارہ دیکھ لیں، توحید الہی کے میدان میں بندے کا پہلا قدم اللہ کو اپنے اوصاف حقیقیہ میں منفرد نہیں بلکہ یکتائے محض سمجھنا ہے. توحید کی فیلڈ میں جب بندہ اترتا ہے تو وہ ریئلائز کرے کہ گاڈ کے ایٹریبیوٹس یونیک نہیں ہیں بلکہ ایبسلیوٹلی انکمپیریبل ہیں. تو گاڈ کو کمپیئر نہیں کیا جائے گا کبھی بھی. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں اس لیے کہ تفرید، یہ جو تفرید کا ورڈ ہے، پیچھے وہ مفرد یا منفرد کا ورڈ استعمال ہوا تھا تو اس کی ہی دوسری فارم ہے. اور تفرید کو بھی سمجھ لیں ایک منٹ کے لیے.
تفرید ایک ایسا فینومینن ہے کہ اگر ہم انسانوں کے لیول پہ سوچیں، ایک انسان دنیا میں تھا، پھر اس کو لگا کہ مجھے اللہ کے راستے پہ جانا چاہیے، جب وہ 5 بندوں میں بیٹھا تھا، دنیا میں تھا، پھر اس نے دنیا چھوڑ دی، اس کا دنیا کو چھوڑ کر اکیلا ہونا حالت تفرید ہے. یعنی وہ پہلے لوگوں میں تھا، لیکن جب وہ لوگوں سے علیحدہ ہو گیا، پہلے برائیاں کر رہا تھا، برائیوں سے علیحدہ ہو گیا، تو اس نے ایک ونس اٹین کی. وہ ونس کیا ہے؟ تفرید. وہ تفرید میں چلا گیا. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ تفرید کسی کا خرابیوں سے جدا ہونے پر حکم لگانا ہے. تفرید ایک ایسی ونس ہے کہ پہلے بندے میں خرابی تھی اور اس خرابی سے وہ علیحدہ ہو گیا، علیحدہ ہو کر ون ہو گیا، تو وہ تفرید میں چلا گیا، وہ منفرد ہو گیا یا مفرد ہو گیا. تفرید کسی کا خرابیوں سے جدا ہونے پر حکم لگانا ہے، اور توحید کسی کی وحدانیت پر حکم لگانا ہے. تو تفرید کیا ہے؟ کہ ایسی ونس جس میں پہلے خرابیاں تھی، خرابیوں کو علیحدہ کیا اور ون ہوئے، تفرید. توحید ہمیشہ کی ونس، اس کے اندر کبھی تھا ہی نہیں کچھ جو علیحدہ کیا جائے، اس میں کوئی برائی تھی نہیں جو علیحدہ کی جائے، فلٹر آؤٹ کی جائے. توحید از پرماننٹ، ہمیشہ کی ونس. اور تفرید میں غیر کا ثابت کرنا روا ہوتا ہے. تفرید میں آپ کمپیریزن کر رہے ہیں نا کہ بھائی پہلے میرے اندر غصہ تھا، میں نے غصے سے چھٹکارا پا لیا، تو اس کا مطلب ہے غصہ بھی ایک امپلائڈ تھا، پہلے آپ کے اندر تھا، آپ نے اس کو علیحدہ کیا. تو تفرید میں آپ دوسروں کی ایگزسٹنس کو مان کر ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے ہیں. مگر توحید میں اللہ رب العزت کے اندر نعوذ باللہ کوئی خامی خرابی ہے ہی نہیں جو علیحدہ کی جاتی، وہ تو تھا ہی ون. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں تفرید کسی کا خرابیوں سے جدا ہونے پر حکم لگانا، توحید کسی کی وحدانیت پر حکم لگانا، اور تفرید میں غیر موجود ہوتا ہے، یعنی جیسے ابھی میں بتا رہا ہوں امپلائڈ سینس میں. تو حق سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو توحید کی صفت سے موصوف کرنا مناسب نہیں، اور توحید میں غیر کا ثابت کرنا جائز نہیں، اور اللہ کے علاوہ توحید کی یہ صفت کسی کے لیے جائز نہیں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو توحید ہے، توحید ایک طرف تفرید ہے، ایک طرف توحید ہے، دونوں ونس ہے. تفرید میں پہلے کچھ خرابیاں تھیں، خرابیوں کو علیحدہ کیا تو بندہ یا کوئی بھی شے وہ تفرید میں چلی گئی. توحید اللہ کی اکیلے کی صفت ہے، اس میں کبھی کوئی خرابی تھی ہی نہیں جس سے علیحدہ کیا جائے. تو تفرید ایسی ونس ہے جو بندوں پر استعمال کی جا سکتی تھی، خدا پر بھی استعمال کی جا سکتی تھی، لیکن داتا صاحب اور حسین ابن منصور کہہ رہے ہیں کہ اگر تفرید کا ورڈ اللہ پر استعمال کیا جائے تو یہ بے ادبی ہے. اللہ کے لیے ورڈ کے لیول پر بھی صرف ایک ورڈ ہے، توحید، اور توحید کو کسی اور بندے کے اوپر استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ توحید ایک ایسا فینومینن ہے جس میں کمپیریزن نہیں ہے. تفرید میں کمپیریزن ہو سکتا ہے. تو حق سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ توحید کی جو صفت ہے اس سے کسی اور کو موصوف نہیں کیا جا سکتا، توحید میں غیر کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، اور حق تعالیٰ کے علاوہ توحید کی صفت کسی اور کی صفت نہیں ہے. تفرید کا لفظ مشترک ہے اور ممکن اور اللہ تعالیٰ دونوں پر اس کا اطلاق ہو سکتا تھا. یعنی تفرید ایک ونس ہے، اور تفرید کا ورڈ ہم بندوں پر بھی استعمال کر سکتے تھے، خدا پر بھی استعمال کر سکتے تھے. یہاں پر 2 ورڈ استعمال ہو رہے ہیں، ممکن اور واجب تعالیٰ. ممکن پاسبلٹیز کو کہتے ہیں، ہیومن بینگز، ٹیمپرری بینگز کو کہتے ہیں، اور واجب تعالیٰ اللہ کی ذات. تو عام ایک آدمی ہے وہ تفرید کو خدا پر بھی استعمال کر سکتا تھا اور بندوں پر بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن داتا صاحب کہہ رہے ہیں استعمال نہیں کرنا تفرید کا ورڈ، کیونکہ تفرید میں کمپیریزن ہے، اور کمپیریزن اللہ کی شان کے خلاف ہے. تفرید کا لفظ
مشترک ہو سکتا تھا، کامن ہو سکتا تھا، خدا اور بندوں دونوں پر اس کا اطلاق ہو سکتا تھا، مگر توحید تو ہر شرکت کی نفی کرتی ہے. توحید میں تو شرکت ہے ہی نہیں، ورڈ کے لیول پر بھی شرکت نہیں ہے. اس لیے بندے کا پہلا قدم توحید میں شرکت کی نفی کرنا ہے. آپ نے اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں سمجھنا، پارٹنرشپ کو انائلیٹ کر دینا ہے. توحید میں پہلا قدم شرکت کی نفی کرنا، راستے سے غیر کی موجودگی کو دفع کرنا ہے. جو راستہ ہے جو اللہ تک جا رہا ہے اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں سمجھنا کہ وہ موجود ہے. پہلا قدم توحید میں شرکت کی نفی کرنا، راستے سے غیر کی موجودگی کو دفع کرنا ہے. کیونکہ طریق حق میں، اللہ کے راستے میں غیر کی موجودگی کے ساتھ راستے کو چراغ سے تلاش کرنا ہے. صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے راستے پر چل رہے ہیں اور اللہ خود لائٹ ہے بہت بڑی، اللہ تو خود نور ہے، اللہ نور السماوات والارض. تو اگر تو غیر کے سہارے سے اس راستے پہ چلے گا تو ایسا ہی ہے کہ لائٹ آ رہی ہے اوپر سے، تو نے ہاتھ میں چراغ اٹھایا ہوا ہے. اگر تو غیر کی مدد سے اللہ کے راستے پہ چلے گا تو اٹ از لائک یو آر کیرنگ اے اسمال لیمپ ان یور ہینڈ، آئل کا یا کوئی بھی چراغ، جب اینڈ ناٹ پیئنگ اٹینشن ٹو دی اصل والی لائٹ، اٹرنل لائٹ جو کہ وہاں پر آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے. کہ تم ایسے اندھے ہو کہ اپنے سو کالڈ چراغ کے اوپر تم ریلائی کیے ہوئے ہو اور جو اصلی سورس آف لائٹ ہے اس کو نگیٹ کیے ہوئے ہو، اور تمہاری لائٹ تمہیں کیا دے گی؟ وہ تو خود حادث ہے. تو تھوڑا سا شاید یہ ورڈ کے لیول پر کچھ میں شاید ایکسپلین نہیں کر پایا ہوں گا، لیکن حضرت حسین ابن منصور یہ کہہ رہے تھے کہ توحید کے میدان میں پہلا قدم یہ ہے کہ اللہ کو منفرد یا تفرید والا نہیں سمجھنا، اللہ کو توحید والا سمجھنا ہے. تفرید کا ورڈ بندے اور خدا کے لیے اگر کامن یوز ہو جائے تو اس سے بھی اللہ رب العزت کی توحید ہرٹ ہوتی ہے، کیونکہ تفرید کے اندر ایک کمپیریٹو سٹریک موجود ہے. توحید ایک یکتائے محض ہونا، ایبسلوٹلی ون ہونا. تو توحید ایک ایسا ورڈ ہے جو کسی بندے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. آپ کسی بندے کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ بندہ مطلب ہم یہ اس سینس میں کہہ سکتے ہیں یہ توحید کا بلیور ہے تو ہم کہہ رہے ہیں یہ توحیدی ہے. توحید میں بلیو کرنے والے کو ہم توحیدی کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو توحید نہیں کہہ رہے کہ یہ بندہ اپنی ذات میں توحید والا، مطلب اس سینس میں ہے. اس سینس میں ہم توحید کا ورڈ استعمال نہیں کر سکتے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں ہاں اللہ کی جو صفات ہیں، ہاں آف کورس اللہ پہ فوکس ہے بالکل. تو دا صاحب ایک باریک بات کر رہے ہیں، ورڈ کے لیول پر بھی کمپیریٹو ہونا شرک کے مترادف ہے. اٹ از لائک شرک. ورڈ کے لیول پر بھی خدا تعالیٰ کے بارے میں کوئی ادنا لفظ استعمال نہیں کرنا، اور ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا جو تمہاری لینگویج میں بڑا عرفہ تھا لیکن اصل میں اس کے اندر کمپیریزن چھپا ہوا تھا. سو صرف اللہ رب العزت ورڈ کے لیول پر بھی توحید، اور ورڈ کے لیول پر بھی وہی آپ کو رکھنا ہے. داسا فرماتے ہیں، حضرت حضری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حضرت حضری جو ہیں داتا صاحب کے جو ٹیچر ہیں، ابو الفضل قتلی، یہ دا صاحب کے ٹیچر ہیں، یعنی داتا صاحب کے یہ دادا مرشد ہیں حضرت حضری ابو الحسن حضری. تو حضرت حضری فرماتے ہیں ہمارے اصول توحید میں 5 چیزیں ہیں. There are 5 principles that we follow in توحید. حدوث کا اٹھا دینا، یعنی حادث چیزوں کی نفی کرنا. نمبر 2، اللہ کے قدیم ہونے کو ثابت کرنا.
حادث چیزوں کی نفی کرنا اور اللہ کے قدیم ہونے کو، اللہ کے اٹرنل ہونے کو ہر وقت افرم کرنا، ثابت کرنا. وطنوں کو چھوڑ دینا، اپنی پلیسز آف ریزیڈنس کو چھوڑ دینا، بھائیوں سے جدائی اختیار کرنا، اور معلوم اور نامعلوم کو فراموش کر دینا. یعنی انفارمیشن اور انفارمیشن کا جو الٹ ہوگا نامعلوم، ان دونوں سے کوئی کنسرن نہ رکھنا، صرف اللہ پر کنسرن ہونا. اب دوبارہ سنیں، ورڈ کے لیول پر یہ بڑی مطلب خوبصورت بھی ہے اور ذرا خوفناک بھی ہے. ہمارے اصول توحید میں 5 چیزیں ہیں. حدوث کا اٹھا دینا، ٹیمپرری بینگز کو نہ ماننا، ان کو نگیٹ کرنا، ان کی ایگزسٹنس پر توکل نہ کرنا. اللہ کے قدیم ہونے کو ثابت کرنا، ہی از ون اینڈ اٹرنل، اس کو ہمیشہ افرم کرنا. وطنوں کو چھوڑ دینا، اپنی کنٹریز، اپنی کنگڈمز، اپنے اسٹیٹس، اپنی پلیسز آف ریزیڈنس چھوڑ دینا. ابھی ورڈ کے لیول پر یہ بات ہے، ابھی داسا بتائیں گے آگے یہ کیا، کون سا وطن ہے جس کو ہم نے چھوڑنا ہے. بھائیوں سے جدائی، بھائیوں کو چھوڑ دینا، اور معلوم اور نامعلوم کو فراموش کر دینا. اب داتا صاحب اس کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں. دفع حد سے مراد توحید الہی کے علاوہ سب حادث چیزوں کے پیوست ہونے کی نفی کرنا اور اس کی ذات مقدس پر حوادث کے وقوع کو محال سمجھنا ہے. تو حادث چیزوں کی نفی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دا صاحب کہہ رہے ہیں حادث چیزوں کی نفی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی توحید کے علاوہ حادث چیزیں رب میں پیوست نہیں ہو سکتی، رب کے ساتھ فزیکل یونین میں نہیں آ سکتی. اور جو اس کی ذات مقدس ہے، جو اس کی پاک ذات ہے، اس میں حوادث جو ہیں وہ کبھی بھی ریزائیڈ نہیں کریں گے. یہ بات پیچھے بھی داسا بڑی ڈیٹیل میں کر چکے ہیں. یعنی حادث چیزوں کی نفی کرنا، کوئی حادث چیز رب میں پیوست نہیں ہو سکتی، اور رب کسی حادث چیز میں یا حادث چیزیں رب میں ریزائیڈ نہیں کر سکتی. یہ امپاسبل ہے. قدم کے اس بات سے، یعنی اللہ کی جو اٹرنٹی ہے اس کی افرمیشن سے، قدم کے اس بات سے مراد خداوند تعالیٰ کے ہمیشہ ہونے کا اعتقاد کرنا ہے، جس کی شرح حضرت جنید کے قول میں بیان کر چکا ہوں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ قدیم کی افرمیشن کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور جس طرح پیچھے کانورزیشن گزر گئی ہے کہ وہ ہمیشہ سے اکیلا تھا، وہ ہمیشہ اکیلا رہے گا، وہ اپنے اندر کسی کو ضم نہیں کرتا. یعنی جب ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو اس میں بریکٹ میں ایک امپلائڈ چیز ہے، وہ ہمیشہ سے اکیلا تھا، ہمیشہ اکیلا رہے گا، اپنے اندر کسی کو نعوذ باللہ مکس نہیں کرے گا. جیسے پیچھے ابھی گفتگو ہو چکی ہے کہ توحید اور قدیم کو ڈسٹنگوش کرنا، یہ جو جنید بغدادی کا قول ابھی آج کی سٹنگ کی آغاز میں ہم نے پڑھا تھا. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں حادث چیزوں کی نفی کرنا، پیوست نہیں ہو سکتی چیزیں اللہ میں نعوذ باللہ، اور اللہ کا قدیم ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے اکیلے تھے اور ہمیشہ اکیلے رہیں گے، ان کے ساتھ کوئی یونین نہیں ہوگی. پھر حضرت سے حضری نے کہا تھا وطنوں کو چھوڑ دینا توحید کا پرنسپل ہے. وطنوں کے چھوڑنے سے مراد نفس کے مرغوبات اور دل کے آرام کی جگہوں اور طبیعت کے قرار پکڑنے کی چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، اور طالب حق کے لیے دنیا کی رسوم چھوڑ دینا ہے. تو وطن ہمارے کیا ہیں اصل میں؟ ہمارا وطن کیا ہے؟ ہمارا وطن پاکستان یا امریکہ یا آسٹریلیا یا انگلینڈ نہیں ہے.
ہمارا وطن تو ہمارا نفس ہوتا ہے جہاں پہ ہم ہر وقت رہ رہے ہوتے ہیں. نفس سے ہجرت کرنی ہے. نفس ہماری کنگڈم ہوتی ہے, نفس ہماری اسٹیٹ, ہمارا پروونس, ہماری سٹی ہوتی ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں وطنوں کو چھوڑنے کا مطلب ہے نفس جن چیزوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرو, اور دل جن چیزوں کو کہہ رہا ہے کہ جی یہ فزیکل چیزیں جو آپ کو ٹریکٹ آپ جن سے ہو رہے ہیں, اور جو دنیا کے ریچولز ہیں وہ آپ کو ٹریکٹ کر رہے ہیں, تو دنیا کے ریچولز کو چھوڑ دینا ہے. اگر کسی ریچول کو اڈاپٹ کرنا ہے تو اس ریچول کو جو اللہ کہہ رہے ہیں اڈاپٹ کرو. اگر نماز ایک ریچول ہے تو اللہ کے کہنے پر اڈاپٹ کی ہوئی ہے. حج ایک ریچول ہے تو اللہ کے کہنے پہ اڈاپٹ ہوا ہوا ہے. تو ان ریچولز کو اڈاپٹ کریں گے جن کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اڈاپٹ کرو. ان ریچولز کو چھوڑ دیں گے کہ نفس کہہ رہے ہیں کہ یہ کٹی پارٹی کرو, یہ فلانی پارٹی کرو, چھوڑ دیں اس کو. پھر انہوں نے پرنسپل دیا تھا بھائیوں سے جدا ہو جاؤ, یعنی توحید کا ایک پرنسپل ہے بھائیوں سے جدائی. تو دا صاحب اس کی ایکسپلینیشن میں کہہ رہے ہیں بھائیوں کی مفارقت, مفارقت کہتے ہیں چھوڑ دینا, بھائیوں کی مفارقت سے مراد مخلوق کی صحبت سے روح گردانی اور حق کی صحبت کی طرف توجہ کرنا ہے. تو بھائیوں کی صحبت سے کیا مراد ہے کہ ہم نے بھائیوں کی صحبت چھوڑ دینی ہے. بھائی بھی دنیا کو ڈینوٹ کر رہے ہیں, بھائی اللہ کے غیر کو ڈینوٹ کر رہے ہیں. وہ چیزیں جو اللہ کے غیر ہیں اور اللہ نے کہہ دیا کہ یہ غیر ہیں, ان غیر چیزوں کی کمپنی کو چھوڑ دینا ہے, ان پر فوکس نہیں کرنا, اور حق کی صحبت کمپنی آف لارڈ آلمائٹی کو اڈاپٹ کرنا ہے اور گاڈ کی طرف توجہ کرنی ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں بھائیوں کی مفارقت سے مراد مخلوق کی صحبت سے منہ موڑ لینا اور خالق کی صحبت. اچھا جی, بھائیوں کی مفارقت سے مراد مخلوق کی صحبت سے روگردانی اور حق کی صحبت کی طرف توجہ کرنا ہے. دا صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ غیر کے اندیشے سے, اندیشہ ایک نیگیٹو خیال کو کہتے ہیں, نیگیٹو جو خیالات ہیں وہ اندیشے سے ڈینوٹ کیا جا رہا ہے. غیر کا خیال یا غیر کے اندیشے سے جو کچھ موحد کے دل پر گزرتا ہے, موحد جو اللہ کی توحید کو ایک مانتا ہے, وہ ایک حجاب اور آفت ہوتی ہے. داسا فرماتے ہیں کہ بھائیوں کی مفارقت, بھائیوں کی صحبت چھوڑ دینی ہے, اللہ کی صحبت اختیار کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب غیر کا خیال, غیر کی تھاٹ آپ کے دل پر آتی ہے تو وہ ایک ویل اور ایک نیگیٹیوٹی بنتی ہے. یعنی ایک بندہ جو کہ موحد ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, جب وہ غیر اللہ کا کوئی خیال اس کے ذہن میں آتا ہے, اچھا اب اس میں اچھے خیالات بھی ہو سکتے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے وہ خیالات بذات خود برے ہیں, اچھے خیالات بھی ہو سکتے ہیں, لیکن وہ اللہ کے علاوہ خیالات ہیں نا. آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہ رہے تھے, اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہ رہے تھے, ون آن ون اللہ سے میٹنگ کرنا چاہ رہے تھے, اور عین اسی وقت آپ کے دل میں خیال آیا کہ جی یہ فلانا کام میں کر لوں. اچھا بھی ہو سکتا ہے, برا بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت اس خیال کا آنا وہ ایک ویل کا باعث بنے گا اور ایک آفت, ایک وہ نیگیٹیوٹی ہے وہ بذات خود. اور جس قدر دل کو غیر سے صحبت ہوتی ہے اتنا ہی وہ توحید میں حجاب کے اندر ہوتا ہے. اور آپ کا دل جتنا غیر اللہ کے بارے میں سوچے گا, یعنی آپ دیکھیں نا, آپ دل کے اندر 24 گھنٹے میں اب ہم 23.5 گھنٹے کرونا وائرس کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اللہ کے بارے میں نہیں سوچ رہے, تو یہ بھی غیر اللہ کا خیال ہے نا. اگر ہم اللہ کے اوپر فوکس کر لیں, توبہ کر لیں, قرآن پاک ریسائٹ کر لیں, جو بھی, تو ہم شاید تھوڑا ایکویلیبریم اور پیس بھی اٹین کر لیں, کسی قسم کی پینک سے بھی نکل آئیں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں دل کو غیر سے جتنی صحبت ہوتی ہے, آپ غیر کی کمپنی میں خیالات کے لیول پر جتنا جاتے ہیں, توحید میں آپ اتنے ہی حجاب کے اندر ہوتے ہیں. اس لیے کہ سب لوگوں کے اتفاق سے توحید اپنے ارادوں کو حق تعالی پر جمع کرنا ہے, اور
غیر کے ساتھ آرام نہ پانا ہے اور ہمت کے متفرق ہونے کا نشان ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں توحید کیا ہے؟ توحید ہے کہ جو آپ کی ول ہے، آپ کی ول، وہ اللہ کی ول اور آپ کی ول ان سنک ہو جائے، وہ ایک ایکویژن میں آ جائے، وہ ایک لیول پر آ جائے. یعنی آپ وہی کر رہے ہو جو اللہ آپ سے چاہ رہے ہو. نماز کا ٹائم ہے تو آپ آٹو پہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے کا ٹائم ہے آپ روزہ رکھ رہے ہیں. آپ نے اپنی ول گیو اپ کر دی ہوئی ہے. قرآن اور سنت میں جو کنڈیشنز ہیومن ایگزسٹنس کے لیے دی گئی تھیں، آپ آٹو پر وہی کر رہے ہیں. آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ کر رہے ہیں. آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے طریقے پر کر رہے ہیں. تو آپ کی ول اللہ کے ساتھ جمع ہو جائے. سب لوگوں کے اتفاق سے توحید اپنے ارادے کو حق تعالیٰ پر جمع کرنا ہے، غیر کے ساتھ آرام پانا نہیں، اور ہمت کے متفرق ہونے کا نشان ہے. یعنی آپ نے اپنی ہمت نہیں کرنی، اب اللہ رب العزت جو ہے وہ جو آپ کو کہہ رہا ہے آپ اس کے اوپر چل رہے ہیں. اچھا، پانچویں بات دا صاحب نے فرمائی تھی، یہاں پہ کچھ ٹائپوگرافیکل ایررز تھے تو وہ اس کو دیکھ لیجئے گا، اس لیے میں نے اس کو اس طرح سے نہیں پڑھا. پانچویں بات دا صاحب فرما رہے تھے توحید ہے معلوم اور نامعلوم کو فراموش کر دینا. یعنی بعض اوقات ہمیں انفارمیشن ہوتی ہے اور بعض اوقات ہم انفارمیشن ایکوائر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو انفارمیشن کے چکر میں نہ پڑنا بلکہ خدا کے چکر میں رہنا ہمیشہ. تو دادا صاحب اب اس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. توحید میں اس چیز کی فراموشی سے جس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، مراد یہ ہے کہ مخلوق کا علم، ماہیت، کیفیت، جنس یا طبیعت کے متعلق ہوتا ہے، اور مخلوق کا علم حق تعالیٰ کی توحید میں جو کچھ ثابت کرتا ہے توحید اس کی نفی کرتی ہے، اور جس چیز پر ان کی جہالت ثابت کرتی ہے وہ اس کے علم کے خلاف ہوتا ہے. اس لیے کہ جہالت تو توحید نہیں ہے، اور توحید کا تحقیقی علم تصرف غیر کی نفی کیے بغیر درست نہیں ہے. مخلوق کے علم اور جہل میں سوائے تصرف کے اور کچھ نہیں. اب یہاں پہ ہم رکتے ہیں، ذرا پیرا ذرا ثقیل ہے تو اس کو ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں اور پھر ہم اپنی سیٹنگ کا یہیں پہ اختتام کریں گے. دا صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت حضری نے 5 پرنسپلز دیے توحید کے، حادث چیزوں کی نفی کرنا، قدیم چیزوں کو افرم کرنا، وطنوں کو چھوڑ دینا، بھائیوں سے جدائی اختیار کرنا، اور آخری پرنسپل انہوں نے دیا کہ معلوم اور نامعلوم سے جان چھڑا لینا. معلوم اور نامعلوم سے جان چھڑا لینا. معلوم ہم کہہ لیں انفارمیشن، نامعلوم ہم کہہ لیں جہالت، یعنی نالج اور اگنورنس سے جان چھڑا لینا. یہ آخری پرنسپل ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں توحید میں اس چیز کی فراموشی سے جس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، یعنی یہ جو وہ بات کہہ رہے تھے کہ معلوم اور نامعلوم کو بھول جانا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، یہ پہلی بات ہے. اس سے مراد یہ ہے مخلوق کا علم، کریٹڈ چیزوں کا نالج ماہیت کے مطابق ہوتا ہے. ماہیت کہتے ہیں کسی چیز کی شیپ یا فارم. مخلوق کا علم کیفیت کے بارے میں ہوتا ہے. مخلوق کا علم کسی سٹیٹ کے بارے میں ہوتا ہے. مخلوق کا علم جنس کسی فزیکل سبسٹنس کے بارے میں ہوتا ہے، یا مخلوق کا علم طبیعت کے متعلق ہوتا ہے، فزیکالٹی کا متعلق ہوتا ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں پہلے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرو کہ مخلوق کا علم کن چیزوں کے متعلق ہوتا ہے. مخلوق کا علم فارم بیسڈ ہوتا ہے، سٹیٹ بیسڈ ہوتا ہے، فزیکالٹی بیسڈ ہوتا ہے، ایسنس بیسڈ ہوتا ہے مخلوق کا علم. اور مخلوق کا علم حق تعالیٰ کی توحید میں جو کچھ ثابت کرتا ہے توحید اس کی نفی کرتی ہے. ہم جو بھی نالج ایکوائر کرتے ہیں،
وہ اسٹیٹ کا نالج ہو کسی کیفیت کا, شیپ کا, فارم کا, ہم اس سے جب بھی توحید کو ثابت کرنے لگیں گے تو توحید اللہ کی ونس اس کے برعکس کوئی چیز ہے. جیسے داس صاحب نے پیچھے 30 کیریکٹرسٹکس یا 40 کیریکٹرسٹکس اللہ کی ونس کے بتائے ہیں, تو جو ہمارے علم سے اللہ کا کیریکٹرسٹک ہم ثابت کر رہے تھے, توحید اس کے برعکس نکل رہی تھی, توحید اس کو کانٹراڈکٹ کر رہی تھی. تو داس صاحب فرما رہے ہیں کہ مخلوق کا جو علم ہے اس سے تو توحید ثابت نہیں ہو سکتی, اور اگر ہمارا علم ہے تو علم کے برعکس ہماری جہالت ہے. تو پہلے تو علم بھی توحید کو ثابت نہیں کر رہا, دوسری جانب جس چیز کو ان کی جہالت ثابت کرتی ہے وہ علم کے خلاف ہوتی ہے, اس لیے کہ جہالت تو توحید ہوتی ہی نہیں ہے. تو داس صاحب کہہ رہے ہیں ہیومن کے 2 فنکشنز ہیں. جب وہ نالج کے پاتھ پہ چلتا ہے تو نالج کے لیول پر جو چیز ثابت کرتا ہے وہ بھی اللہ کی توحید نہیں ہے. اب وہ اگنورنس کو اختیار کرتا ہے, اور اگنورنس تو علم بھی نہیں ہے تو توحید کو کیسے ثابت کرے گی؟ Are we all on the same page? اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. السلام علیکم یا انبیاء اللہ. السلام علیکم داتا صاحب. السلام علیکم حضرت عبد القادر جیلانی. کہتے ہیں اے صاحب زادے, تجھ کو اول ایمان کی ضرورت ہے جو تجھ کو حق تعالیٰ کے راستے پر چلائے, اور پھر ایقان یا یقین کی ضرورت ہے جو تجھ کو اس راستے میں ثابت قدم رکھے. پہلے ایمان کی ضرورت ہے, یعنی فیتھ, یعنی کہ آپ کو ابھی چیزیں ملی نہیں ہیں, پتہ نہیں ہے, لیکن آپ نے تھوڑا فیتھ اختیار کرنا ہے. پہلے ایمان کی ضرورت ہے کہ تجھ کو حق تعالیٰ کے راستے پہ یہ چلائے, اور پھر یقین کی ضرورت ہے جو تجھ کو اس راستے پہ ثابت قدم رکھے. یعنی when you see the signs of God, یا آپ کو کوئی پختہ آپ کا یقین کب مضبوط ہوتا ہے؟ جب when you walk the path of God, or you try and then you reap its blessings, or you see his signs. تو کہتے ہیں صاحب زادے, تجھ کو اول تو ایمان کی ضرورت ہے جو تجھ کو حق تعالیٰ کے راستے میں چلائے, اور پھر یقین کی ضرورت ہے جو تجھ کو اس راستے میں ثابت قدم رکھے. کیونکہ یقین کے بغیر محض سنی سنائی باتوں کے مان لینے سے الٹے پاؤں لوٹ آنے کا اندیشہ ہے. اس راستہ طریقت میں چلنے کی ابتدائی حالت میں تجھ کو ضرورت ہے ہمیانی آئی تھنک کہتے ہیں بیگ جس میں آپ تھیلا جس میں آپ پیسے رکھتے ہو, مال رکھتے ہو. تو کہہ رہے ہیں اس راستہ طریقت میں چلنے کی ابتدائی حالت میں تجھ کو ضرورت ہے ہمیانی یعنی زر و مال کی, کہ کہیں بے زری اور تنگ دستی متوحش بنا کر راہزنی نہ کرے. اور آخر میں جا کر تجھ کو ضرورت ہے ایمان کی, کہ ایمان پختہ ہو جانے پر فقر مضر نہیں بلکہ فخر ہے. یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ طریقت کے راستے میں چلنے کی ابتدائی حالت میں آپ کو پہلے شروع میں تھوڑے مال کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو اس پہ چل بھی سکو, آپ نالج کے پاتھ پہ چل سکو, اور پھر ایونچولی آپ نے فقر اختیار کرنا ہوتا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو گیو اپ دیٹ مال. تو اس کے بعد آپ کو جب آپ تھوڑے پاتھ پہ آگے چلتے ہیں تو آپ کو یقین کی ضرورت ہوتی ہے, بیکاز وین یو ہیو فیتھ کہ بھائی میں سب دے بھی دوں گا تب بھی اللہ تعالیٰ مجھے رزق پہنچائیں گے یا تب بھی میرا خیال رکھیں گے. تو یہ 2 باتیں کر رہے ہیں, ایک ایمان کی بات کر رہے ہیں اور یقین کی امپورٹنس کی بات کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں اس راستہ طریقت میں چلنے کی ابتدائی حالت میں تجھ کو ضرورت ہے ہمیانی یعنی زر و مال کی, کہ کہیں بے زری اور تنگ دستی متوحش بنا کر راہزنی نہ کرے. اور آخر میں جا کر تجھ کو ضرورت ہے ایمان کی, کہ ایمان پختہ ہو جانے پر فقر مضر نہیں بلکہ فخر ہے. بخلاف
مکہ کے راستے کے جس کو سفر حج کہتے ہیں کہ وہاں ابتدا میں ضرورت ہے ایمان کی، کہ اس کے بغیر نہ حج فرض ہوتا ہے اور نہ توفیق سفر ہوتی ہے. یعنی جب آپ حج کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کا ایمان ہوتا ہے، فیتھ ہوتا ہے، جو کہ آپ کو کہتا ہے آپ کا فیتھ کہ آئی شوڈ ناؤ گو فار دس سفر، فار دس جرنی. اتنے لوگ ہیں جن کے پاس مال بھی ہوتا ہے لیکن وہ سفر اختیار نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس فیتھ نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا. تو کہہ رہے ہیں حج کے سفر کے لیے ایمان شروع میں آپ کے پاس ضروری ہونا چاہیے. تو کہہ رہے ہیں بخلاف مکہ کے راستے کے جس کو سفر حج کہتے ہیں کہ وہاں ابتدا میں ضرورت ہے ایمان کی، کہ اس کے بغیر نہ حج فرض ہوتا ہے اور نہ توفیق سفر ہوتی ہے، اور بعد میں ضرورت ہے ہمیانی یعنی زر و مال کی، کہ جب زیادہ راہ آ جائے تو سفر کا تہیہ ہو. یعنی سفر کرنے کے لیے پھر آپ کو مال کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس راستے میں جس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں، ابتدا میں ضرورت ہے ہمیانی کی اور انتہا میں ایمان کی. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ابتدائے طالب علمی میں ان کی کمر پر ایک ہمیانی تھی جس میں 500 دینار تھے. اس میں سے خرچ کرتے تھے اور علم پڑھتے تھے اور اس پر ہاتھ مار کر یوں فرمایا کرتے تھے کہ اگر تو نہ ہوتی تو لوگ ہم کو رومال بنا لیتے اور ان کے پاس بچے ہوئے کھانے سے پیٹ بھرنے پر ہماری نظر رہتی اور پڑھنا پڑھانا خاک ہوتا. یعنی کہ وہ اپنی حالت بتا رہے ہیں کہ شروع میں ان کے پاس پیسے تھے اور وہ پیسے کی بوری کو ہاتھ مار کے کہتے کہ اگر یہ مال میرے پاس نہیں ہوتا تو میں پڑھتا کیسے، پھر میرے اگر پیسے نہیں ہوتے تو فکر یہی ہوتی کہ میں کھانے سے پیٹ کیسے بھروں گا. تو میں اس کو دوبارہ پڑھ رہی ہوں. کہہ رہے ہیں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ابتدائے طالب علمی میں ان کی کمر پر ایک ہمیانی تھی جس میں 500 دینار تھے. اس میں سے خرچ کرتے تھے اور علم پڑھتے تھے اور اس پر ہاتھ مار کر یوں فرمایا کرتے تھے کہ اگر تو نہ ہوتی تو لوگ ہم کو رومال بنا لیتے کہ ان کے پاس بچے ہوئے کھانے سے پیٹ بھرنے پر ہی ہماری نظر رہتی اور پڑھنا پڑھانا خاک ہو جاتا. بس جب ان کو علم حاصل ہو گیا اور عارف حق بن گئے تو جو کچھ ان کے پاس بچا ہوا تھا سب ایک ہی دن میں فقیروں پر خرچ کر دیا اور فرمایا اگر آسمان لوہا بن جائے کہ ایک بوند بھی نہ برسائے اور زمین پتھر ہو جائے کہ ایک دانہ بھی نہ اگائے، اس پر بھی اگر میں اپنے رزق کی طلب کا فکر و اہتمام کروں تو میں کافر ہوں کہ روزی رسا کے سچے وعدے پر اعتماد نہ رکھا. یعنی اینڈ کی اپنی حالت بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے علم حاصل کر لیا اور اللہ کا عرفان انہیں اللہ تعالیٰ نے دیا تو پھر ان کا فقر اسٹرانگ ہوا، ان کا جو یقین تھا وہ اسٹرانگ ہوا. اینڈ ہی گیو اپ واٹ ایور منی ہی ہیڈ، ان کے پاس جو مال تھا انہوں نے دے دیا بیکاز ہی بلیوڈ کہ اللہ تعالیٰ از گوئنگ ٹو پرووائڈ فار ہم ویدر ہی ہیز دس منی اور ناٹ. پر وہ کہہ رہے ہیں ابتدائی حالت میں جو مال تھا اس کو وہ ایز اے بلیسنگ دیکھتے تھے کہ اس کی وجہ سے میں علم دین کو اسٹڈی بھی کر پا رہا ہوں. سو بوتھ آر امپورٹنٹ. یقین بھی ضروری ہے اور ایمان بھی ضروری ہے. دے آر بوتھ پارٹ آف یور جرنی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پریکٹیکلی کچھ کریں نا اور بس یہی بولیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہی دے گا سب کچھ. اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے لیکن آپ کو ہاتھ پیر بھی مارنے پڑتے ہیں. تو دیٹس واٹ ہی از سیئنگ، یقین اینڈ ایمان.